بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا جو مقصد اعلیٰ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ متقی بن جانا ہے، پرہیزگار بن جانا ہے۔ یاد رکھیے، روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ایک ایسی ریہرسل ہے، ایسی مشق ہے، ایسی پریکٹس ہے جو شخص صدق قلب سے اور اخلاص اور للہیت کے جذبے سے سرشار ہو کے روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے تقوی کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس کی کامل برکات حاصل کرنے کے لیے از حد ضروری ہے کہ روزے کے ضروری مسائل کے حوالے سے ہمیں آگاہی ہو۔ تو آئیے اس ضمن میں روزے کے چند ضروری مسائل سماعت فرمائیے۔ پہلا مسئلہ روزے کے حوالے سے جو پوچھا جاتا ہے وہ نیت کا ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ سحری کے لیے اٹھے، آپ نے سحری کی، یہ اٹھنا یہی نیت ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے وہ دعائیہ کلمات اور نیت کے کلمات ادا نہیں کرتا تو اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دوسرا مسئلہ جو انتہائی اہم مسئلہ ہے وہ دوران اذان کھانے پینے کے حوالے سے ہے۔ تو ہمارے بہت سے لوگ اذان کے دوران بھی کھانا پینا جاری رکھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ روزے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے عبادت کی نیت سے رکے رہنے کا نام روزہ کہلاتا ہے۔ اب اذان طلوع فجر کے بعد ہوتی ہے، تو اب جو دوران اذان کھانا پینا جاری رکھتا ہے تو اس سے اس کا پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ سرے سے درست نہیں ہوتا۔ تو جو ہی اذان ہو، سائرن بجے، تو فی الفور کھانا پینا ترک کر دیا جائے۔ چاہیے تو یہ کہ اس سے احتیاطاً 2-4 منٹ پہلے ہی آپ اپنے سحری کا اختتام کر لیں۔ بہرحال نہیں تو جب اذان ہو تو فی الفور کھانا ترک کر دیں۔ ایک سوال روزے کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص سحری کے لیے اٹھے اور اسے احتلام ہوا ہے، اب سحری کا وقت تھوڑا ہے تو کیا پہلے غسل کریں یا پہلے سحری کر لیں؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں، اگر وقت تھوڑا ہے کہ غسل کرے گا تو سحری نہیں کر پائے گا، تو اس صورت میں وہ ہاتھ دھو کر کلی کر کے پہلے سحری کر لے اور اس کے بعد غسل کر لے۔ لیکن روزے کی حالت میں غسل کے حوالے سے یہ احتیاط پیش نظر رکھیں گے کہ کلی اس انداز میں کی جائے، ناک میں پانی اس احتیاط سے چڑھایا جائے کہ پانی حلق سے نیچے نہ اترے۔ اسی طرح ایک مسئلہ روزے کی حالت میں احتلام ہو جانے کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی یاد رکھیں کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کو احتلام ہو گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غسل کی احتیاط وہی ہے جو میں نے عرض کر دی۔ اسی طرح ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے آنکھ میں ڈراپ اور دوا ڈالنے کے حوالے سے۔ تو یاد رکھیے، آنکھ میں دوا اور ڈراپس وغیرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ دوا حلق تک پہنچ جاتی ہے اور حلق میں اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح ناک میں دوا وغیرہ ڈالنا، وکس وغیرہ، تو اس کا ذائقہ بھی حلق سے نیچے اترتا ہے، لہٰذا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے انہیلر کے حوالے سے۔ تو جو سانس کے مریض ہیں کیا وہ انہیلر لے سکتے ہیں؟ تو بالکل انہیلر نہیں لے سکتے۔
اس کے ذریعے وہ دوا کے جو اجزاء ہیں وہ حلق کے ذریعے نیچے اتر جاتے ہیں معدے تک، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ جسے کسی ماہر طبیب نے کہا کہ آپ اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کا مرض بڑھے گا، تو یہ شرعاً معذور ہے، اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا فدیہ ادا کر دے۔ اسی طرح ایک مسئلہ خون ٹیسٹ کروانے سے یا خون وغیرہ دینے کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے تو شوگر ٹیسٹ کروانے سے یا کسی کو خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ یہ احتیاط کی جائے اگر کوئی شخص اتنا کمزور ہے کہ خون دینے سے وہ از خود روزہ پورا نہ کر پائے گا تو اس صورت میں خون نہیں دینا چاہیے۔ ایک سوال انجیکشن کے حوالے سے کیا جاتا ہے، تو یہ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض کہتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہم جو عرض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کسی معاملے میں علماء کا اختلاف ہو تو اس میں احتیاط والا پہلو اختیار کرنا چاہیے کہ احتیاط پر عمل کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرے حکم کے مطابق بھی عمل کرے گا تو اس صورت میں بھی بہرحال گنجائش ہوگی۔ سو کرنا یہ چاہیے اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ انجیکشن از حد ضروری ہے تو وہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا لے اور اس روزے کو مکمل کر لے، اور بعد میں احتیاط پر عمل کرتے ہوئے وہ اس روزے کی قضا کر لے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے، سو جن علماء کی رائے کے مطابق کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں بہرحال اس کے لیے گنجائش موجود ہے۔ یہ روزے کے چند ضروری مسائل ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے رمضان کی برکات کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان و عمل کی سلامتی نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔